سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم. اب شیطان کی دشمنی تھی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور پوری ان کی اولاد کے ساتھ اس نے دشمنی قائم تھی. وہ بہت بڑا فکر مند تھا. جب اس نے آدم علیہ السلام کو وہاں دیکھا جنت میں، ان کی راحتیں دیکھیں، عیش دیکھی، جنت کو دیکھا، آزادی دیکھی، جس طرف سے جنت میں جائیں، تو بس اس عیش کو دیکھ کر اس کو طیشہ ہو گیا. اب اس کا مشن یہ بنا کہ کسی طریقے سے بھی ہو ان کو جنت سے محروم کرنا ہے. نہ صرف ان کو بلکہ یاد رکھیں کہ یہی دشمن اس کی اولاد آدم کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے ساتھ. یہ اس کی ابتدا سے دشمنی جو ہے وہ یہی ہے. جب میں نہیں رہا جنت میں، مجھ سے چھین لی گئی یہ سب عیش و آرام، تو میں نہ ان کی اولاد کو کبھی بھی اس جنت کے عیش و آرام میں نہیں آنے دوں گا اور محروم کروں گا. یہ یاد رکھیں. تو ہمارے ساتھ اب وہی دشمنی تعان کی ہے اور کوئی دشمنی نہیں. دشمنی یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کو جنت کا یہ عیش و آرام جو اللہ نے تو دیکھ چکے ہیں نا، جنت کو، جنت کے باہر دیکھیں، جنت کے نظارے دیکھیں، اور اس کو معلوم ہے کہ جو بھی آدم کی اولاد سے کامیاب ہوں گے اس جنت میں جائیں گے، دائمی ان کو یہ راحت نصیب ہوں گی. اس نے اب یہ مشن پکڑا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی طریقے سے جو ہے میں نے ان کو محروم کرنا ہے اس جنت سے. یہ اس کا مشن ہے اور ہم نے اس مشن سے خبردار رہنا ہے. یاد رکھیں اس کے دشمنی کو، جو انسان دشمنی کی دشمنی کو سمجھ جائے نا تو پھر ٹیکل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. یہی قرآن کا انداز ہے کہ اس نے واضح طور پہ ہمیں سمجھایا اس قرآن کے اندر کہ دیکھ رہے ہیں آپ نکالنا تھا اس جگہ سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ سے نکلیں اور نہ ہی ان کی اولاد کبھی اس جگہ پر پہنچ سکے. اب یہ دشمن کی بھی تک ہے ہمارے ساتھ. تو یاد رکھیں ایک چیز
کہ دنیا جو ہے نا یہ عیش کی جگہ تو ہے ہی نہیں، کیسے ہو سکتی؟ یہ تو سزا کے طور پہ بھیجا گیا آدم علیہ السلام کو یہاں پر. تو جب جس جگہ پر یہ نقطہ سمجھ لیں کہ جس جگہ پہ انسان کو سزا کے طور پہ بھیجا جائے تو جگہ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. کسی آدمی کو قید کر دیا جائے قید خانے میں، بے شک بھلے سے اس کو آپ بہت سی چیزیں دے دیں، آپ اے سی بھی دے دیں، فریج بھی رکھ دیں، اور بھی سارے لوازمات ڈال دیں، لیکن قید تو قید ہے. وہ کہے یہ سب کچھ لے لو، مجھے یہاں سے باہر نکال دو، آزادوں کے اندر جانا چاہتا ہوں. تو یہ تو عیش کی جگہ نہیں، وہ شیطان اچھی جانتا ہے یہ تو جگہ ہی نہیں ہے عیش کی. عیش کی تو جنت ہے، اور اس نے یہی دھوکہ دے دیا کہ یہی سب سے بڑی عیش کی جگہ ہے. تو اب کیا ہوا ہمارے ساتھ معاملہ کہ ہم اس دنیا کو عیش کی جگہ سمجھ بیٹھے. جیسے کوئی جیل میں جائے، وہ جیل اس کو جو سامان مل جائے عیش کا، تو کہ نہیں بس یہی جگہ سب سے بہتر ہے بھیا تو سب کچھ. حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو باہر ہے دنیا. اسی طرح یہ تو کچھ بھی نہیں دنیا عیش کی جگہ. تو وہ کیا ہے شیطان کہ ان چیز پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر مگن ہو گیا، دنیا دار ہو گیا، چاہے کتنی لمبے لمبے مکان، محلات، کوٹھیاں اور گاڑیاں اور کاروبار، جو کچھ کرے وہ کہتا ہے ویری گڈ، کرتے رہو، بہت اچھا کر رہے ہو تم، کیونکہ یہ تجھے فائدے کچھ نہیں ہو ان چیزوں کا. تو ان چیزوں کو جس کو تم سمجھ رہے ہو بہت بڑا، یہ تو وہاں اس ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے جنت کے. اس کو پتا ہے کہ جس طریقے سے مست ہوئے اس دنیا کے اندر یہ لوگ، تو اس کی جگہ پر جہاں جانا ہے تو اس کے ذرے کے برابر ہونے جنت سے مناسبت رکھنے کے سم ہے ہی نہیں کہ معاملہ کسی کو مناسبت ہی رکھی جائے ذرے کے ساتھ. ساری دنیا کے آپ محلات جمع کر لیں، سبحان اللہ. جنت کا تو ایک ہوا کا جھونکا بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں. سبحان اللہ. تو انہیں بیوقوف نے اس طرف لگا دیا، تو اب وہ ان کی طرف تو جاتا ہی نہیں. یہ نقطہ بہت قیمتی ہے. اب کدھر جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے لگتا ہے کہ جو اصل جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ. بے شک سے ان کے پاس نہ رہنے کو مکان بھی نہ ہو، گاڑیاں بھی نہ ہو، کھانے کے ایک وقت کی روٹی ہو، دوسری وقت کی روٹی بھی نہ ہو، کپڑے بھی کم ہوں، جوتے بھی ٹوٹے بھی ہوں، لیکن وہ ان کے پیچھے. اس کو پتہ ہے کہ یہ سب سے امیر طریقہ آدمی ہے، یہ تو بس آنکھ بند ہوگی تو یہ جنت کے تو وہ منظر دیکھیں گے، جو نظارے جن کے پاس اللہ نے جو دنیا میں دولت جمع کر رہے ہیں اعمال ان کے، وہ ہیں کہ جو جا کے جنت کے اونچے مقامات پہ چلے جائیں گے. تو ان کے پیچھے وہ پڑتا ہے. پتہ ہے یہ تو کچھ ہی نہیں ہے دنیا جو کما رہے ہیں ان کے پاس ہے. اصل چیز تو یہ ہے، یہ لوگ فقیر لوگ جو جنت کو کما رہے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں اور ان کو بہکاتا ہے، ان کے اعمالوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پورا زور ان لوگوں پر ہے. اب یہاں یاد رکھ رہے ہیں آپ کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نیک و صالح کام کرتے ہیں، اصل دشمن اس کا ہے. ان کو تو بہت ہی زیادہ محتاط چاہیے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو تو ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ لڑنے کا ہوتا ہے، پوری زوروں کے ساتھ آتے ہیں ان پر اپنے مشن کے مطابق کہ ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. اور یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. یہ محلات بھی لیں گے، یہ حوریں ملیں گی، سوریں ملیں گی، ان کے تو مقامات ہی بہت بلند ہوں گے. ان کو بند کرو، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. تو یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ اگر توفیق دے اور نیک اعمال انسان کرے تو یہ خاص طور پر سے ہوشیار رہنا چاہیے شیطان سے. اب وہ تو جنت سے نکال دیا گیا تھا. اب اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے نکالا جائے، کون سا ہتھیار استعمال کروں. وہ تو نبی تھے، ان سے گناہ سرزد ہونا تو ناممکن تھا. نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو خطا سے پاک ہے. اور یقین آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ تو ایک بھول ہوئی آپ سے
تو اب وہ شیطان جو تھا اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کون سا ہتھیار استعمال کروں کہ ان کو جنت سے نکال دیں اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو معلوم تھا، وہ خدا جو تھا راندہ درگاہ تھا، دھکے کھا چکا تھا، اور سب پتا تھا اس کو کہ بھائی جس چیز سے مجھے نکالا گیا ہے وہی چیز سے ہی نکل سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں، کیوں عبادت میں کمی ہونے سے تو اللہ نہیں نکالے گا، کیونکہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار تھا، کتنے کروڑوں سال اس نے عبادت کی تھی، سجدے کیے تھے، ہر فعل اس نے کیا تھا، تو اتنی عبادات کے باوجود بھی اس کو وہاں سے دھکا پڑ گیا، تو پتہ چلا عبادت کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک، کس کے مقابلے میں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر دی جائے، یعنی گناہ، وہاں پہ آپ سوچ لیں، وہی سمجھ چکا تھا معاملہ۔ اب یہ بڑا نقطہ ہے، سمجھ لیں آپ یہاں پر بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی عبادات سے نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کتنے بھی کثرت اعمال آپ کریں، یاد رکھیں اللہ انسان سے اس وقت راضی ہوگا جب انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، یعنی نافرمانی سے مراد گناہ ہے، جو بات بھی اللہ کی نہ مانو گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی کا سبب سب سے بڑا جو ہے جب اللہ اس سے نافرمانی کی جائے، اس کو کہنا نہ مانے جائے۔ بے شک بھلے سے آپ کتنے اعمال کر لیں، یہ شیطان کی مثال ہے کہ اس کے کتنے اعمال تھے، کتنا، وہ تو فرشتوں کا ٹیچر تھا، لیکن کچھ کام آیا اس کے کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سارے رد ہو گئے اس کے اعمال، کسی عمل کی کوئی وقت ہی نہیں رہی اس کی۔ اب دیکھ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے معاملہ، ان کو کسی نہ کسی طرح کسی چیز میں پھنسایا جا سکتا، تو صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا نافرمان بنایا جائے ان کو۔ ظاہر ملی کوئی عبادت کام نہیں آئی اس کے مقابلے میں، تو یہ جتنی بھی عزت اللہ پاک نے دی ہے ان کو، اپنی روح بھی پھونکی ہے، سجدے بھی کرائے ہمارے سے، سب کچھ کرایا، لیکن یہ سارا فیل ہو جائے گا اگر میں نے اسے نافرمانی کرا دی۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے دوست، اس کو سمجھ لیں۔ آج بندہ جو ہے اپنے اعمالوں پہ بہت فخر کرتا ہے، اعمالوں کی طرف بہت زور رکھتے ہیں، کثرت اعمال پہ بہت، اتنے قرآن پڑھے، اتنے یہ کیا، اتنا وہ ہوا، اتنا وہ، اتنی حدیثیں، اتنا قرآن، اتنا یہ سب کچھ، لیکن یہ اسی وقت کام آ سکتا ہے جب بندہ گناہ نہ کرے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سبق ہے بہت بڑا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے اس نے تو گناہ کیا تھا، ایک اس کی نظر میں ایک معمولی گناہ تھا، ساری عبادات ختم نہیں بلکہ اس کو نکال دیے گئے جنت سے، سب ختم۔ آدم صاحب نے کیا کیا تھا؟ کتنی عزت و حقیر اللہ پاک نے عطا فرمائی، لیکن ہلکی سی سزا، لیکن نہ خطا سمجھ لیں، سیان سمجھنے سے سب درجات کو ختم کر دیا۔ اب صوفیوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے میں نے کوئی آپ کو مسائل نہیں سمجھانے، فقہی مسائل نہیں سمجھانے، نہ کوئی اس میں ہم بڑے باتیں کریں گے۔ ہم نے اس قرآن کو، اس رنگ کو دیکھنا ہے کہ اصلاحی رنگ سے اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے قرآن کی آیات سے۔ یہ ہمارا مشن ہے اس قرآن پڑھنے کا۔ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہ فقہی مسائل، نہ اس قسم کی چیزوں سے، کچھ نہیں۔ ہم نے تو انہی آیت سے اپنی اصلاح کے ثبوت لینے ہیں، قرآن آیت سے کہ ثابت ہے قرآن سے کہ ہمیں فعل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں قرآن سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حقیقت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی وہ کیا ہے؟ بندہ گناہ نہ کرے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بے شک ساری زندگی انسان کوئی نفل عبادت نہ کرے، تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، تلاوت قرآن نہ کرے، ذکر اللہ نہ کرے، کوئی بھی وہ نفل عبادت نہ کرے، بس فائز کر لے، بس گناہ نہ کرے، گناہ کی طرف سختی سے پکڑ جائے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس کو جنت فردوس سے نہیں روک سکتی۔
اس کے لیے جنت فردوس داخلہ ہی داخلہ ہے، اونچے درجوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اپنے مقصد کو پا گیا۔ عبادات نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو یہ چاہیے کہ میری نافرمانی نہ بندہ کرے۔ یہ سبق ہے، اس سے آپ سیکھیں۔ بہت بڑا پہلا سبق آپ کو دے رہا ہے یہ واقعہ۔ اس ذہن کو نکال دیں ذہن سے آپ کہ ہم بہت بڑی عبادت گزار ہیں، ہم یہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں۔ گناہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے سے چھوٹا تو ہم نے گناہ کیا نا، صرف داڑھی ہی کاٹتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ صرف پردے ہی نہیں کرتے، وقت نماز نہ پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، رات بھی تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ یقین کی دل روتا ہے میرا جب میں کسی انسان کو دیکھتا ہوں قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، برا حال ہے، داڑھی چھوٹی رکھی ہے، لباس اس کا بالکل بےہودہ ہے۔ کس طرح شیطان نے دھوکہ دیا انسان کو، حالانکہ پورا قرآن آپ کو یہ دیکھیں کیا سمجھا رہی ہے بات۔ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ گناہ انسان کو برباد کرتا ہے، اعمال کا فائدہ نہیں رہتا، انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں رہتا۔ آپ دیکھ اصلاحی غرض سے جب کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں انسان، ہو کوئی کامل شیخ، یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کامل ولی کی نشانی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے تو اصلاحی انداز سے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ اب یہ نقطہ سمجھا رہا ہے قرآن، ہمیں غور سے سنیں کہ جب انسان کسی اصلاح کی غرض سے، جیسے آپ حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب کی گروپ میں شامل ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، آپ سنیں اس نقطے کو۔ اگر آپ اصلاحی غرض سے آئے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ والوں کے پاس جب انسان کو جاتا ہے تو اصل کامل ولی جو ہو آپ کو لمبے چوڑے وظیفے نہیں دے گا، لمبے چوڑے نوافل نہیں بتائے گا، وظائف نہیں بتائے گا، بڑی بڑی نمازیں نہیں بتائے گا، بڑے بڑے چلے نہیں بتائے گا۔ کامل شیخ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کا زور سارا اس پر ہوگا جس سے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ آپ کو منحات کی طرف زور لگائے گا، گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرے گا، گناہوں سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا، وہ کبھی نہیں گئے گا۔ لیکن لوگوں جو آتے ہیں جی ہم یہ نفل روزہ رکھ لیں جی، ہم فلاں روزے رکھ لیں جی، ہم فلاں وہ کر لیں، سب پتہ ہے، اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے، کامل شیخ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس کا، یہ سب کچھ ایک گناہ اس کے برباد کر دے گا۔ آج اس نے روزے رکھے ہیں، 5-10 روزے رکھے ہیں، لیکن ایک گناہ اس کی سب کچھ برباد کر دے گا۔ تو وہ محنت کرتا ہے اپنے مریدوں کے ساتھ، جان توڑ کر محنت کرتا ہے، سلسلے جو محنت کرتا ہے، وہی آپ یاد رکھیں۔ کامل شیخ کی نشانی یہ ہے کہ جہاں آپ کو گناہ سے روکا جائے، گناہ کی وارننگ دی جائے، گناہ سے تنبیہ کی جائے، جو شیخ گناہ کی طرف آپ کو بچائے، وہ سمجھیں یہ آپ کے لیے صحیح جگہ ہے اور یہ کامل شیخ ہے۔ لیکن آج کل تو ایسے ہوتا ہے نا، یہ وظیفہ پڑھ لو جی، یہ وظیفہ پڑھ لو، بس چلو ٹھیک ہے، اتنے یہ تسبیح کر لو، اتنے ہزار یہ کر لو، بڑا خوش ہے وہ، نہ اس کو کسی چیز کے بتایا جا رہا ہے کہ احتیاط کیا ہے، زبان کی احتیاط، آنکھوں کی احتیاط، کھانے کی احتیاط، پیٹ کی احتیاط، کچھ نہیں، بس وہ پتہ ہے وظیفے کرو سارا کام۔ یہ کوئی بھائی جادو نگری ہے، اللہ نے ہم اس لیے بھیجے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو کم تھے طاقت کے قروبیاں، اللہ کے پاس کوئی فرشتے کم ہیں اس عبادت کرنے کے لیے، کہ شیطان کم تھا جو اس نے عبادت کی ہے؟ مجھے بتائیں کہاں کی اس کی عبادت ساری ختم ہوگی؟ اصل چیز تو نافرمانی، تو اس لیے سارے اہتمام جو اللہ پاک نے یہاں کی ہیں اس دنیا کے اندر، نافرمانی ہو کی ہے۔ ایک ایک قدم پہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کے جو ہیں اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر مسجد تک جائیں، ہزاروں چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو آپ کو گناہوں کی طرف رغبت دیں گی۔ یہی کمال ہے، اللہ کو یہی چیز پسند ہے کہ سب کچھ ہوگا اس دنیا کے اندر، تو اس دنیا سے بچانا ہے اپنی نافرمانی سے، یہ بھی تم نے نہیں کرنا۔ تو گھر سے مسجد بھی جا رہا ہے، بازار بھی جا رہا ہے، تو تم نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، ہزاروں انسٹرکشن انسان پہ لگ جاتی ہیں۔ یہ ہے جنت۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سب کچھ کرتے جائیں گے، وہاں سجدے کریں گے، کھانا کعبہ جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، سب کچھ کرتے جائیں گے، غیبتیں بھی، جھوٹ بھی، نظر بازی بھی، سب کچھ ہوتی ہے، وہاں جا کے طواف کر لیں گے، کبھی نہیں۔ دین یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو خرافات رکھی ہیں اس کو بھی جنت بنا دیتا۔ اس میں اتنی چیزیں رکھی ہیں اللہ پاک نے، اس لیے رکھی ہے کہ انہی چیزوں سے بچنا ہے ہم نے، اسی کا نام تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کہاں ملے گی اس کی پریکٹس؟ آپ کو محنت کہاں ملے گی؟ ہمیں شیخ کے پاس سے ملے گی جو آپ کو اس چیز سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا۔
مجھے یاد ہے اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ علماء حضرات ہوتی ہے. گناہوں کی طرف چھوڑنے کا ہے ہی نہیں صاحب، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. بغل میں حدیثیں، کتابیں، دوائیں سب کچھ چلتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ ہے کہ ان کو یہ گناہوں کی طرف خیال ہی نہیں تھا کہ گناہ سے بچنا بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. سب سے زیادہ گرفت جو ہوگی، دیکھیں سب سے بڑا مقام جو ہوگا آخر میں کس کا ہوگا؟ علماء کا ہوگا. اور سب سے زیادہ جو ذلیل ہوں گے وہ علماء ہوں گے. میری بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو تعریف کی عالم کی وہ کیا کی ہے کہ عالم وہ جس میں خوف ہو. عالم وہ ہے جس کے اندر خوف ہو. قرآن نے کہا نا یہ خوف سے مراد کیا کہ جو گناہ کرتا ہوا ڈرے، اس کا نام عالم ہے. اس کا مقام وہ ہے تو نائب رسول ہوتا ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ ڈھیر جو لگ گئے نا آج، اس طرح عام بکتے نا ایسے بک رہے ہیں آج جی معاملات. ایک پروفیشن بن گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پروفیشن بن گیا، جیسے نا اکاؤنٹنٹ بننا، سولسٹر بننا، ڈاکٹر بننا، یہ بھی ایک پیشہ بنا گیا ہے پیسے کمانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں حقیقت ہے. اتنا بلند مقام ہے عالم کا، اگر وہ کون ہو؟ خوف اس کے اندر ہو، خشیت ہو. خشیت ہو عبادی علماء قرآن کہتا ہے کہ جس کے اندر خشیت ہوگی جو عالم، وہ عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ایک صاحب آئے ہمارے پاس تو سب سے زیادہ جو گھبراہٹ ہوتی، دیکھیں آئیں گے علماء حضرات بڑے بڑے الحمدللہ آتے ہیں. جب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ شیٹ اس پہ آپ کریں، کبھی قبول نہیں کرتے شیٹ کو. نہ ان کے اندر جھوٹ نظر آتا ہے، نہ ان میں غیبت نظر آتی ہے، نہ ان میں کوئی لالچ نظر آتا ہے، نہ نظر بازار. وہ آج تک میں نے کسی عالم کو بہت کم دیکھا ہوگا جو شیٹ کو پکڑ کے چلتا ہے. ان کا احساس ہی نہیں. ایک صاحب آگے تو میں نے ان سے کہا کہ شیٹ کے معاملے میں نے بات کی تو یہ کیا، میں کہا یہ تو بڑا عمدہ چیز ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے، نظر بازی سے، یہ وہ. آپ اس شیٹ کو کریں. میں کہا یہ تو ایسا ہے، اتنا انمول تحفہ اللہ پاک نے دیا ہے ہمیں. ہمیں حضرت کی صدقے جوتیوں صدقے سے ملا ہے کہ جناب کمال اس درجے کا. تو الحمدللہ کس طرح انسان اپنا تزکیہ گناہ سے بچتا ہے. گناہ سے بچنا میں کہا آپ یہ دیں گے بہت کم آپ کو کسی بھی جگہ نظر آئے گا کسی شیخ نے چیز استعمال کی ہے. جیسے اب یہاں پہ اتنے سارے شیخ ہیں تو دیکھ لیں آپ، کوئی بھی اپنے مریدوں کو یہ نہیں کراتا. بس انہوں نے یہ نقطہ پکڑ لیا، باہر جا کر جو انہوں نے شور مچایا ہے، اس نے تو یہ کہا ہے جی کہ میں سب سے بڑا شیخ ہوں، اور جو میں کرتا ہوں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے اعلان کر دیا، اور سب کو اس نے نیچے کر دیا ہے. بڑے بڑے علماء کو، مشائخ کو اس نے نیچے کر دیا ہے. اور اپنے آپ کہتے ہیں بہت بڑا شیخ ہوں، کوئی ایسا نہیں کرتا جو میں کام کرتا ہوں. حالانکہ میں نے اس کو کس طریقے سے سمجھائی بات، اور اس نے کیسے برداشت نہیں ہو. تو یہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کہ گناہ کی چھوٹی چیز ہے. حالانکہ پورا قرآن یہ بتا رہا ہے آپ کے سامنے. یہ آیت دیکھنے آپ کہتے ہیں الشیطان انہا فاخرجہم مما کان فی، کس چیز نے نکالا اس کو؟ شیطان چیز سے بقایا. کیا چیز تھی؟ کون سا ہتھیار استعمال کیا اس نے آدم السلام کے سامنے؟ بتائیں کون سا ہتھیار تھا؟ وہی نافرمانی کرتا. خود بھی نافرمانی سے نیچے آئے، کھانے اعمال ضائع ہو گئے. آدم السلام کو نیچے بھیجا اسی وجہ سے. کتنا جی آپ قرآن میں جو اس قصے کا اللہ تعالیٰ نے سنا، اس لیے کہ اب تمہیں کام کرنا پڑے گا کہ چھوڑو تم عبادات کو، بس بہت ہو گئی تمہاری عبادتیں، جو فرض میں نے کی اس کو بے شک تم پورا کرو. اصل کام تم نے جو کرنا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اس پہ تم نے زور دینا ہے. بھائی تو اس نے یہ بھی دیکھنے کی چیز بات، گناہ کا جو چھوڑنا ہے. دیکھیں دو طریقے ہیں گناہ کے، یہ بات کو سمجھیں. ایک ہوتا ہے گناہ کا چھوڑنا، وہ گناہ کا جو چھوڑنا ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے. جی میں جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے غیبت چھوڑ دی، میں نے فلاں چھوڑ رہا ہوں، اس پہ آپ محنت کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ کوئی آدمی غیبت محنت کر رہا ہے، کسی اور گناہ پہ چھوڑنے پہ محنت کر رہا ہے. تو دو حیثیت ہوں گی اس کے، غور سے سننا اس بات کو، بہت کام کی نقطہ ہے یہ.
کہ اگر ہم نے گناہ چھوڑنے پہ محنت کر رہے ہیں، گناہ چھوٹ بھی گیا تو حقیقت میں وہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، وہ پھر آ جائے گا۔ گناہ اس وقت چھوٹے گا، یہ نقطہ سنیں، گناہ اس وقت چھوٹے گا جب گناہ سے نفرت ہو جائے گی۔ جب تک اس گناہ سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی، سمجھیں گناہ نہیں چھوٹا، یہ دوبارہ آ جائے گا، اور ایسی ہوتا ہے۔ غیبت تھوڑی محنت کر کے آپ دیکھتے چھوڑ دیا، لیکن جب تک اس غیبت کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، جھوٹ کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، کوئی بھی گناہ ہے، زنا کی محبت آپ کے دل میں رہے گی، آنکھوں کی نٹک بازی کی آپ کے دل میں گناہ رہے گی، فضول باتوں کی جب تک دل میں رغبت رہے گی، اس وقت تک وہ سمجھے گناہ نہیں چھوٹا۔ گناہ اس وقت چھوٹے گا جس وقت آپ کو اس گناہ سے نفرت ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہ ایسی نفرت ہے جیسے گناہ سے، کہ جیسے پخانے اور پیشاب سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، چوہے سے نفرت ہوتی ہے، ایسے آپ کے میوزک سے، گانے سے، عورتوں سے جب یہ نفرت ہو جائے گی، آپ کو سمجھیں گے یہ گناہ تو وہاں سے چھوٹ گیا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کسی آدمی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ سے جان چھڑاتے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی آپ کے دل میں اس کی محبت باقی ہے، تو آپ سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ تجربہ کر لیں، وہ محبت آپ کو کھینچ کے پھر اس کے پاس لے جائے گی، تھوڑی سی بھی محبت اس کے دل میں آپ کی باقی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوگی اس آدمی سے، تو اس آدمی سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی، اور کبھی اس آدمی کو آسان نہیں جائیں گے۔ اگر آدمی کی تھوڑی سی محبت ہمارے دل میں موجود ہے، سمجھیں اس سے آپ کی جان کبھی نہیں چھوٹے گی، وہ محبت پھر مجبور کر دے گی آپ کو۔ لیکن ہاں، اگر نفرت ہوگی اس آدمی سے آپ کو، تو بس پھر سمجھیں کہ اس سے جان چھوڑ گئی آپ کی، کبھی نہیں جائیں گے۔ یہی معاملہ گناہ کا ہے۔ جب تک گناہ سے نفرت ہمیں نہیں، اس وقت تک ہی گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ اور گناہ سے نفرت کیسے ہو؟ سبحان اللہ، یہ اللہ والے محنت کراتے ہیں، کامل شیخ۔ گناہ سے نفرت کیسے چھوڑنا ایک دوسری چیز ہے، اور نفرت ہونا دوسری چیز ہے۔ خیال رکھیں، ہمیں گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے، چھوڑنے والا معاملہ نہیں، ہم نے گناہ سے نفرت پیدا کرنی ہے۔ نفرت کیسے پیدا ہوگی مجھے بتائیں؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی، کامل شیخوں کی، یہ کیسے کیسے نقطوں کے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ گناہ سے نفرت اس وقت ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، جس دل میں اللہ پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی، سمجھیں اس کو پھر گناہ سے نفرت ہو گئی۔ یہ دو چیزیں ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو گناہ کی محبت دل میں رہتی ہے، کہ اللہ اور رسول کی محبت دل میں ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں محبت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں ہوگی، وہاں گناہ سے نفرت ہوگی، تصور نہیں ہو سکتا وہ آدمی گناہ کرے۔ یہ دو متضاد چیزیں یاد ہیں۔ اس لیے اللہ والے سب سے زیادہ محبت محنت کراتے ہیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو محبت پیدا کرتے ہیں، اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے۔ سنیں اپنے حضرت، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، مالا درجات فرماتے تھے کہ اگر تیرے ذکر کرنے سے تجھے گناہ سے نفرت ہو رہی ہے، گناہوں سے تیری نفرت بڑھ رہی ہے، دنیا سے تیری نفرت بڑھ رہی ہے، تو تیرا ذکر کامیاب ہے، تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ تیرے میں اللہ کے رسول کی محبت آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اور رسول کی محبت کی صرف یہ گارنٹی، کوئی یہ نہیں کہ جی خواب میں نظر آ رہے ہیں، یا کشف ہو رہا ہے، یا کرامات ہو رہی ہے، یا رونا آ رہا ہے، یا بہت ہو رہا ہے، یہ نشانی نہیں ہے۔ اللہ رسول کے دل کے اندر محبت کی واحد یہ نشانی ہے، سبحان اللہ، کہ تیرے دل میں محبت آ گئی ہے، کہ تجھے پھر اللہ کی محبت کی اور نبی کی محبت کی واحد نشانی ہے کہ پھر تمہیں گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے انسان کو۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں؟ اور یہی الحمدللہ کامل شیخ جو ہے یہ کام کراتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت کو پیدا کرتے ہیں دل کے اندر، کیونکہ جب یہ محبت ہو جائے کہ خود اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہوئی تو کامیاب ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ کو اس لیے اللہ نے بھیجا ہم اس لیے، بس گناہ نہیں کر کے تم میرے پاس آؤ، مجھے عبادتوں کی تمہاری ضرورت نہیں، مجھے تمہاری تہجدوں کی ضرورت نہیں، مجھے نفلوں کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری اس چیز کی ضرورت ہے کہ تو بغیر نافرمانی کے میرے پاس آ جا۔ سبحان اللہ،
اور یہی پہلا سبق قرآن آپ کو دے رہا ہے، اور شیطان کو اس کام سے چلنے دے گا، کہ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ یہاں آپ سمجھ لیں کہ ہر سالک کو چاہیے، ہر مرید کو چاہیے کہ جب شیخ محنت کرا رہا ہے گناہ پہ، تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ کون سا طریقہ ہوگا کہ آپ اصلاح کے لیے بھی آئیں، اور کسی کامل شیخ آپ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر اسی شیخ صاحب جھوٹ بھی بول رہے ہوں، چکر باز بھی کر رہے ہوں، ہیرا پھیری بھی کر رہے ہیں اسی کے ساتھ، اور کہتے ہیں ہم اصلاح کرانے آئے ہیں۔ میرے بھائی یہ کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ استغفر اللہ کی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا کوئی کسی نبی کے پاس کوئی آدمی آئے اور جھوٹ بھی بولتا ہو اور منافقت بھی رکھتا ہو اس کے ساتھ، اور کہا جی میں تو مسلمان ہونے آیا۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیسے گناہ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں چھپا بھی نہیں ان گناہوں کو، بتا بھی نہیں رہے، اور دل میں بھی رکھ رہے ہیں، اور چکر بھی کر رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ شیطان نے تو آپ پہ جال پھینک دیا، ٹھیک ٹھاک جال پھینک دیا ہمارے پہ۔ آپ شیطان نے سوچا کہ بھائی کون سے ہتھیار استعمال کروں میں گناہ کا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو نبی ہیں تو گناہ نہیں کر سکیں گے، ان کو کیسے کیا کیا جائے کہ ان کو اللہ کا نافرمان بنایا جائے تو میرا کام بن جائے۔ اور آخر اس نے داؤ چلا دیا، بڑا عجیب داؤ چلایا۔ دیکھیں آپ کیا تھا جس سے آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے فارغ کرایا؟ اللہ اکبر، اللہ کا جو حکم آیا ان پر، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، چلو عزت و احترام کی زندگی سے آدم اب تم نیچے اتر جاؤ۔ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، کیا نافرمانی کرائی اس نے، دیکھیں اللہ۔ اب دیکھیں یہی ہے ان کا مقام کہاں تھا، کس درجے پہ تھا، اور کیا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ دیکھنے والا عبرتناک چیز ہے۔ وہی جس کو سجدے کر رہے ہیں فرشتے، وہی جو اللہ تعالیٰ یہ روح اس میں پھونکی جا رہی ہے، وہی جن پہ جنت کے لباس پہنائے جا رہے ہیں، جنت میں رکھا جا رہا ہے۔ اب ان کو اللہ نے کہہ دیا سبحان اللہ، اتر جاؤ جنت سے، نکل جاؤ۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، روایت میں آتے تھے پہلے تو آدم السلام کے حوا ان کی نورانی لباس جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، جس سے ایک دوسرے کے بدن نہ نظر آتے تھے، جنت کے لباس تھے، وہ لباس اتار ہو گئے، وہ سارے لباس اتر گئے۔ اللہ اکبر، اتنے سارے کہ بالکل ننگے ہو گئے، ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ اب یہ سزا ہے، دیکھیں ابن اسحاق کا مجاہد سے روایت کہ جب آدم السلام کو نکالنے کا حکم ہوا تو خدا کے حکم جبریل اور میکائیل آئے، پہلے تو تاج کو سر سے اتارا، پھر کمر بند کمرے سے کھولا، یعنی کمر بند جس سے بندھا تھا نا، وہ لباس پہنا ہوتا، اس کو کھولا اپنے ہاتھوں سے، پھر ان کو ننگا کر دیا۔ عربی زبان سے موقوف کر دی گئی، سریانی زبان کو سکھا دی گئی۔ اب آدم السلام کی سب یہ حال ہوا تو بڑے گھبرائے، ابھی تو بھاگنا شروع کیا، دونوں نے ننگے ہو گئے، حیا اتر آئی۔ واتفقا یخصفان علیہ من ورق الجنہ، اپنے بدنوں سے جنت کے پتوں سے جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا کہ کس طرح اپنے جسم کو ہم کیسے ڈھانپیں، ان کو کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ ابن میں حاتم میں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، لمبے بالوں والے تھے، بڑے قد و قامت والے تھے، بڑا لمبا قد تھا اور زیادہ لمبے گھنے والوں تھے، اور جب وہ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوئے تو درختوں سے ان کے بال الجھ گئے، لمبا قد تھا نا، تو انہوں جب بال اٹھ گئے تو درخت نے کھینچا ان کو، تو وہ کہاں کتنا درخت کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے درخت سے کہا مجھے چھوڑ، میرے بال چھوڑو۔ درخت گویا ہوا بول اٹھا کہ میں کیوں چھوڑوں، میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر،
نقطہ سن لیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے دوست، جب عروج دیتا ہے، جب اس کا فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، تو کس مقام پہ انسان کو لے کے چلا جاتا ہے، کتنا بلند کرتا ہے. لیکن جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، یہ دیکھ لیں، جب نافرمانی کرتا ہے تو پھر دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا ہے. کہ جب فرمانبردار ہوتا ہے تو پوری کائنات اس کی فرمانبردار ہو جاتی ہے. مکھی بھی اس سے محبت کرتی ہے، کیڑا بھی اس سے محبت کرتا ہے، شیر بھی محبت کرتا ہے، ہاتھی بھی اس سے محبت کرتا ہے، مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں سمندروں کے اندر. جو اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، اس کو پتا ہو یا نہ ہو، تو اس کو تکلیف پہنچی تو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آسمانوں پہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن جب بندہ نافرمان ہو جائے، یہ تو نبی تھے آپ دیکھیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ درخت کہہ رہا ہے نہیں چھوڑوں گا تجھے، تو کون ہے؟ تو اللہ کا نافرمان بن چکا ہے. اللہ جب آدم علیہ السلام کے حال دیکھا، اس طرح ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، پتوں سے جسم چھپا رہے ہیں، پرانا ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گویا ہوئے کہ آدم، میں نے تجھے جنت دی، میں نے تو صرف ایک ہی چیز کہا تھا تجھ سے کہ اس درخت سے منع کیا تھا. اب اس درخت پہ تو خیر کافی مفسرین نے لکھا ہے، کوئی انجیر کہتا ہے، کوئی گندم کہتا ہے، کوئی انگور کہتا ہے، کوئی سیب کا درخت کہتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ درخت گناہوں کا درخت تھا. وہ ایک سیمپل تھا، یعنی وہ ایک ممنوع سیمپل بن گیا تھا کہ ہر گناہ جو ہے وہ لا کے اس درخت کے ہے. اور یہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ہر گناہ یہ درخت کے مانند ہے کہ جب بھی ہم کسی گناہ کی طرف بڑھیں گے تو بالکل ویسے ہی ہوگا کہ جس درخت سے اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا. واقعی ہم بھی اس سے منع ہے، اس درخت، اس گناہ سے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہمارا حشر بھی بہت خراب ہوگا. اصل تو یہ تھا کہ سیمپل بن گیا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کا سیمپل بنا تھا. ہر گناہ کی شکل ہوتی ہے وہ درخت، ہر گناہ مثل اس درخت کے بن جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، اللہ نے کہا کہ آدم، میں نے تجھے عزت دی، تجھے جنت دی، اور تجھے میں نے کہا تھا اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا ہے. کہا تھا، منع کیا تھا میں نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، شراب مت پینا، زنا مت کرنا، بے پردہ مت بننا، بے حیائی مت کرنا، عورت تم باہر نہ نکلنا، کمائی میں مت پڑنا، غیر محرم سامنے مت جانا. کون مانتا ہے بھائی؟ آج مجھے بتائیں بات. یہاں تو ایک ہی بات، صرف انکار بھی نہیں تھا، ایک ہی بات تھی. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آدم السلام کو جنت سے نکالیا، تم تو ڈھیروں چیزیں تمہارے سامنے، تم صبح سے شام کرتے ہو، تو تمہاری عبادتوں کو کیا حال ہوگا؟ کیا تم ابلیس سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہو؟ کیا آدم السلام سے زیادہ تمہارے رتبے ہیں؟ کہاں جائیں گی سب چیزیں تمہاری؟ اتنے سے تو گناہ کرتے ہیں، اتنی سی داڑھی کاٹتے ہیں، ایک دفعہ خبریں سنتے ہیں، بتائیں اندازہ. سب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے کہ اللہ نے اس کو منع کیا یا نہیں، بس یہ ایک سٹینڈرڈ ہماری زندگی کا اللہ نے دیا ہے. اس درخت کے پاس نہیں جانا، مطلب کیا کہ اس گناہ کو نہیں کرنا، بس اس گناہ کو نہیں کرنا. جس گناہ کے کر لیا ہم نے تو سمجھے ہم اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کا حشر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر ایسے ہوتا ہے کہ ساری عزتیں چھین لیتا ہوں، سارے رتبے چھین لیتا ہوں، ایک پھونک نکل جاتی ہے. ویسے بھی کتے بلیوں کے طرح دنیا کے اندر تو وقت گزار ہوتا ہے، وہ تجھے کہ وقت معین کے ساتھ میں اس دنیا میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اس آدمی کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو اللہ کا نافرمان مرد اور عورت ہوتی ہے. کتے بلیوں سے اچھے ہو جاتے ہیں، جانوروں سے اچھے ہو جاتے ہیں. یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے. یا آدم السلام نبی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تیری اتباس پر کہ میں نے صرف یہ کہتے اس درخت کے قریب مت جانا، تو چلا گیا، کپڑا لیے، تاج اتار لیے، ننگا کر دیا، پتوں تپا، پریشان حال، کچھ بھی نہیں. ساری جنتیں پہچانتا ہی کوئی نہیں ان کو وہاں پہ. تو آدم السلام آخر بھی تھے کہنے گے یا اللہ، حقیقت تو بات یہ تھی، سنیں آپ. انہوں نے کیا کہا؟ اے رب تیری عزت کی قسم. اب آدم السلام کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ سے ہی فرما رہا ہے کہ تو نے مجھے جنت پر عیاشی دی، سب کچھ دیا، تو نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا. آدم السلام عرض کیا کہ رب تیری عزت کی قسم، میرے تو گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ تیری قسم کھا کر کوئی جھوٹ بولے گا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ.
اس ظالم شیطان خبیث ملعون نے کیا کام کیا؟ اس کی پالیسی یہ ہے کہ میں کس طریقے سے ان کو بہکاؤں پھسلاؤں. تو اس نے کیا اہتمام کیا کہ وہ نبی تھے، اس کو پتا تھا ڈائٹ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، لمبا چوڑا غلط کام کر ہی نہیں سکتے اللہ کا. تو اس نے ایسا ٹیکٹ استعمال کیا کہ اللہ کا نام لے کر ان کو بہکایا. اور یہ ایک میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ ہمیشہ اگر دھوکہ کھائے گا تو اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اللہ مومن کا ویک پوائنٹ ہے اللہ اللہ کا رسول. ہمیشہ اگر دھوکہ کھائے گا تو لوگ جب دھوکہ دیں گے، شیطان صرف دھوکہ دیکھیں گے کہیں مار نہیں کھانے والا، تو وہ اللہ کے نام سے پھر اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں. جتنے میری زندگی میں ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. 2.5 سال تک ایک کافر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر داڑھی رکھ کر امام رکھ کر 2.5-3 سال تک میرے خانقاہ میں آ کر ذکر کرتا رہا اور اللہ کے نام پہ مجھے دھوکہ دیتا رہا. خیر دھوکہ تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دینا تھا اس نے، تو اللہ کا نام تھا میرے پاس. تو 2.5 سال تک. اس کے علاوہ خود اپنے لوگوں میں سے، تو میں کافر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، مسلمان بنا کر 2.5 سال تک اس نے دھوکہ دیا. اللہ 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 ذکر سب کچھ، اور ہم بک جاتے ہیں اللہ کے نام پر. یہ مومن کی شان ہے. یہ تو شان ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو نا، اس کی وجہ سے آدمی بک جاتا ہے. پھر تو یہ جانتا تھا کہ یہ آدم السلام کا ویک پوائنٹ اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. تو اس نے انہی کا قسم دے کے اس نے چھوٹی قسم کھا کر اس نے یہ اعلان کروا دیا ان سے کہ دیکھ یہ ہے. اور پرسنلی میری زندگی کے اندر مجھے جب بھی کسی نے دھوکہ دیا ہے، اللہ کے نام پر ہی دھوکہ دیا، اور میں دھوکے میں آ جاتا ہوں، بڑے آسانی سے ٹریپ ہو جاتا ہوں. آپ کو اپنے ویک پوائنٹ بتاتا ہوں، بڑے آسانی سے لوگ مجھے ٹریپ کر لیتے ہیں. کئی حضرات آئے جنہوں نے یہ کام کیے میرے ساتھ، کئی حضرات بیس بدل کے بیٹھ خانقاہ میں آ کے. اللہ کرے میں اب میں نہیں جانتا ابھی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہم بک جاتے ہیں. وہی کام اس نے کیا. وہ سمجھ گیا کہ میں آدم السلام کو اور کسی چیز سے قابو نہیں کر سکتا، اللہ کا نام ہی دیکھ کے میں جھوٹ بولتا ہوں اس سے. اس لیے جھوٹ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدم السلام کو نکالا گیا. اب آپ خود سوچ لیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے. یہ اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں اپنے مریدین سے کہ میرے بھائیوں، کبھی نہ سوچنا کہ جھوٹا انسان کبھی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. سب سے بدترین گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، یاد رکھو. سب سے بدترین گناہ جھوٹ ہے. اتنا بدترین کہ سٹارٹ دیکھ لیں آپ نے، جو آدم السلام کو نکالنے کا دھوکہ دینے کا جو شیطان نے کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ جھوٹ تھا. اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی. اللہ کے نبی نے آدم السلام نے اللہ کو بتایا کہ مجھے جھوٹی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی تیرے نام سے بھی چکر دے سکتا ہے، فراڈ کر سکتا ہے. اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے، آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے دیا. آدم صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا، یہ کتنا بڑا پیغام دے دیا اپنی اولاد کو، خبردار جھوٹ مت بولنا. جھوٹ سب سے بدترین چیز ہے. حارث بن پرسا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر نبی پاک سے خود یہ سنا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ہو سکتا نہیں وہ جنت میں جائے. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں قول صحیح بخاری مسلم ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک ہے. جھوٹ شرک بنا دے اللہ کے نبی نے فرمایا. حضرت خلیل بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اس نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، شرک کے ساتھ ملا دیتا ہے یہ چیز. پھر آپ نے تلاوت بھی قرآن کی. یہ جھوٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں، جھوٹ کتنا عام ہے ہمارے اندر. آپ مجھے بتائیں. آپ دیکھیں سب سے بدترین گناہ جو ہے جھوٹ ہے، جو شرک کہا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو شرک سے فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بے حقی یہ حدیث بتاتا ہوں آپ کی، کہ جو کوئی جھوٹی اس حوالے سے یا جھوٹی قسم جھوٹ بارتے کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. اس نے اس جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ قسم کی وجہ سے شہر کے شہروں کو ویران کر دیتے ہیں. اتنے خطرناک گناہ ہے. شہر کے شہر اس سے ویران ہو جاتے ہیں جہاں انسان جھوٹ بولتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی بے شک نماز پڑھتا ہے، روزے رکھے، اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو خالص منافق ہے، پوری منافق کی علامت ہے، یہ فرمایا صحابہ کے اندر یہ حدیث ہے، احمد کے اندر حدیث ہے۔ ابو عمار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور جھوٹ تو دو متضاد چیزیں ہیں، یہ مفہوم ہے حدیث ہے۔ مومن کی طبیعت کے اندر یہ ممکن نہیں کہ وہ جھوٹا ہو، مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، تو جھوٹ بول نہیں سکتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احمد کا دوسری روایت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتا جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ میں ایسی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے میلوں دور سے بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور سے دور بھاگ جاتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کے نزدیک نہیں رہتا۔ اور یہ تو عجیب حدیث ہے، حاکم کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہماری محبوب ہیں، ہماری جان ہے، فرمایا کہ ان کو جھوٹ سب سے سخت نفرت تھی، مبغوض تھا، یعنی بنتہا آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے، اور اتنا ناپسند فرماتے تھے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا اور جھوٹ ثابت ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اس سے ملاقات تلخ فرما دیتے تھے، ملاقات ختم کرتے تھے، میں نے تجھ سے نہیں ملنا جب تک اس جھوٹ کی توبہ نہ کرے۔ تو مجھے بتایا آدمی اصلاح کرنے جائے کسی شیخ کے پاس اور جھوٹ بول رہا ہو، باتیں چھپاتا ہو، ہیرا پھیری چکر کرتا ہو، تو بتاؤ کیا حال ہوگا ایسے انسان کا؟ تو وہ جھوٹ تھا جو شیطان نے چکر دیکھا، آدمی سے میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور حکایت میں ہے کہ حضرت نے یہ بھی سنا ہے کہ مجھے تو حوا نے مشورہ دیا تھا، اللہ اکبر، میں تو اس طرف کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن حوا جو تھی انہوں نے مشورہ دے دیا اور میں ان کے مشورے پہ چل پڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ 3 سزائیں اللہ پاک نے دی عورت کو، ہم سب بیٹی ہیں ان کی، پوری اولاد میں چلی وہ سزائیں کیا تھی؟ نمبر 1، حمل کے زمانے میں سخت تکلیف دی جائے گی ان کو، وضع حمل کے وقت درد اور کرب تکلیف سے ولایت ہوگی ان کی، بچہ پیدا کریں گے، اور ہر مہینے ان کو تکلیف دی جائے گی، جس کو ہم ماہواری کہتے ہیں، ان کہتے ہیں۔ یہ 3 سزائیں اللہ پاک نے دی ہیں، تجھے بہکانے پر میں اس کو 3 سزائیں دیتا ہوں۔ یہاں بھی ایک سبق سن لیں، نقطہ عورت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس نیچے کے ساتھ پیدا کیا، یاد دیکھ لیں کہ اس میں یہ پاور رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کنونس کر جاتی ہے انسان کو بہت جلدی۔ انہوں نے کر لیا نا آدم علیہ السلام کا، میں تو نہیں جانتا تھا، انہوں نے مشورہ دیا چلو چلو ٹھیک ہے، شیطان جو کہہ رہا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہوگا، یہ نہ ہو کہ ہمیں اس درخت سے نقصان ہو جائے، ہم اس کے پاس نہ جائیں۔ اس نے کہا تھا کہ درخت تو یہ تو ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے گا ورنہ تم مر جاؤ گے، تو انہوں نے راضی کر لیا آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ عورتوں کے بارے میں بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں، ان کے مشوروں پر سوچیں۔ وہ تو مرد کی کمزوری کیا بتائی کہ بہت جلدی مغلوب ہو جاتا ہے عورت کی باتوں سے، بہت جلدی اس کے دماغ پہ وہ حاوی ہو سکتی ہے مرد کے اندر۔ تو مرد کو احتیاط کے بارے میں بتایا گیا کہ احتیاط کرے اس سلسلے میں، عورت کو کہ وہ کنوینس کر سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی مرد کو، آسانی کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ۔ منع کیا گیا کہ خبردار ایسے غلط مشورے مت دو مردوں کو۔ دیکھیے تو یہاں احتیاط کرنی چاہیے بھائی، عورتوں کو بھی کہ غلط مشورے نہ دیں مردوں کو، اس کر جاتی ہیں۔ ہاں یہ کنونس پاور جو ان کو دی اس کو صحیح استعمال کریں، سبحان اللہ، اچھے مشوروں کے ساتھ ان کو دیں تو آپ کو ثواب ملے گا بہت زیادہ۔ اتنی زبردست کنونسنگ پاور ہے عورت کے اندر کہ الحمدللہ گھر کو کہیں سے کہیں اچھے مشوروں کے ساتھ لے جا سکتی ہے، لیکن شیطان چڑھ جائے تو اسی مشوروں کے ساتھ گھر کو برباد کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ آدم انسان ہے، آدمی ہے، اگر اس میں عقل آ جائے تو اس کے اچھے مشوروں کے ساتھ عقل کرو، اور سوچے کہ بھئی اس کے ہر مشورے پہ نہ چل پڑے،
کہ حرام پہ لگا دے، برے کاموں پہ لگا دے، نہیں ہمارا کیا بنے گا، بچوں کے لیے کیا بنے گا، سود لے لیں کیا فرق پڑے گا، سود کچھ نہیں ہوتا، کل پھر اتار دیں گے، کل کے بڑے بڑے مکان لینے کے چکر میں، دکانیں لینے کے چکر میں، لینے کے چکر میں آدمی کو کنوینس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سزا کیا دی؟ آدم السلام کو سزا یہ دی، ان دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مِنْهَا كَانَ فِي، اب اس عزت احترام کی دنیا سے ہم تمہیں نیچے اتارتے ہیں، اور اس دنیا سے تم نیچے اتر جاؤ، سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور ان کو اس زمین پہ پھینک دیا گیا، سب کو حکم دے دیا نکل جاؤ۔ اس میں کون تھے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، شیطان اور سانپ، چار چیزوں کو دھکا پڑا ہے جنت سے چاروں کو۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آج کا سبق ہمیں یہی ملا، سب سے بڑی چیز کہ گناہ سے بچنا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے شیخ کے پاس جائیں تو سنسیئرلی اصلاح کرانی ہے۔ وہاں ہم جاتے ہیں کس لیے؟ لمبے چوڑے وظائف کے لیے، بھائی کس لیے جاتے ہیں؟ ذکر، اذکار، سب کچھ مراقبات اس لیے کرے جاتے ہیں گناہوں سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے، نہیں ہے نفرت پیدا ہو جائے۔ نفرت کی نشانی میں نے کیا بتائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جائے۔ جب تک اللہ رسول کی محبت ہمارے اندر نہیں آئے گی، گناہوں سے نفرت نہیں ہوگی اور بار بار وہ گناہ ہم سے ہوتے رہیں گے۔ اور محبت کیسے انسان کے اندر آئے گی؟ اس وقت آئے گی جب آپ اپنے شیخ کی اطاعت پوری کریں گے، اس کی باتوں پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رسول کی محبت اندر آنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔